بہت عجیب سا واقعہ چلا ہوا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان پر بہت سیخ پا ہے، اور اشرف غنی، حامد کرزئی اور جو موجودہ ان کا سیٹ اپ ہے پورا کا پورا، وہ پاکستان کے خلاف ایک طرح سے بہت بیان بازی کر رہا ہے۔ اور افغانستان کی جو ذمہ دار لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، جنہیں اگر یوں کہا جائے کہ اگر امریکہ ان کے پیچھے یا ان کی پش پر نہ ہوتا تو شاید ان کو حکومت تک کوئی رسائی نہ ملتی۔ عمران خان صاحب نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ جو طالبان ہیں انہوں نے، ان کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن افغان حکومت کی ایک طرح سے ناراضگی کو دیکھتے ہوئے کہ شاید وہ ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے ملاقات نہیں کی طالبان سے۔ تو اس بیان پر انہوں نے اپنے سفیر کو بھی بلا لیا افغانستان کے اندر، جو پاکستان کے اندر سفیر تھا افغانستان، تو انہیں بلا لیا واپس، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے ایک طرح کی کمپین چلائی جا رہی ہے، جس پر دفتر خارجہ کے ترجمان نے وضاحت بھی دی کہ ان کے بیان کو کسی اور طرح سے رنگ دیا گیا ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا ہے۔ ان کا مقصد افغانستان کے اندر جو ہے ان کی داخلی جو معاملات ہیں ان میں دخل اندازی نہیں تھی۔ افغان طالبان یہ دراصل ایک بہت بڑی پاور ہے افغانستان کی، اور افغانستان کے 70 سے 80% علاقوں پر افغان طالبان کا کنٹرول ہے، اور یہ بات جو ہے پوری دنیا بھی جانتی ہے، امریکہ بھی جانتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ جو امریکہ کی آپ سمجھ لیں کہ انہی کی وجہ سے وہ جیتی ہے یا حکومت میں آئی ہے۔ حامد کرزئی نے جو اپنے سارا کا سارا دور گزارا وہ امریکہ کی وجہ سے گزارا، ورنہ وہ امریکہ کے بغیر اگر امریکہ ان کی مدد نہ کرتا تو شاید وہ افغانستان میں ہوتے بھی نہ اور ان کو اقتدار تک رسائی بھی نہ ملتی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر قیام امن کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا جائز حق ملے، ان سے حکومت چھینی گئی تھی، ان کی حکومت انہیں واپس کی جائے، امریکہ وہاں سے نکل جائے۔ لیکن افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات سے ناراض ہے کہ طالبان کیوں حکومت میں آئیں، کیوں امریکہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے یہاں پر ڈبل گیم کر رہا ہے۔ امریکہ ایک طرف سے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے، 5-6 دور ہو چکے ہیں، آئے روز خبریں سنتے ہیں کہ امریکہ کے طالبان سے مذاکرات ہوئے ہیں اور امریکہ افغانستان سے نکلنے جا رہا ہے۔ اور پھر دوسری طرف سے امریکہ دوسری گیم یہ کر رہا ہے کہ افغان گورنمنٹ، یعنی جو اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے حامد کرزئی کے، ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم یہاں سے نہیں نکلنے والے، اور ہم ویسے ہی افغان طالبان کو ایک طرح سے دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ امریکہ افغانستان سے نکلنا نہیں چاہتا ہے، اور امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ افغانستان کو چھوڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ اگر وہ افغانستان سے نکل گیا تو پاکستان پر کیسے نظر رکھے گا، چین پر کیسے نظر رکھے گا۔ امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر افغانستان سے اس نے انخلا کر لیا، فوجیں نکال رہی، تو اربوں ڈالر لگا کر جو فوجی ایئر بیس بنائے تھے ان کا کیا بنے گا۔ اگر طالبان کی حکومت افغانستان پر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ چین سے ہار جائے گا، امریکہ رشیا سے ہار جائے گا، امریکہ پاکستان سے ہار جائے گا۔ تو اس لیے امریکہ ڈبل گیم کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے وہ نہ نکلے، اور پھر اس کے لیے وہ اب کیا کر رہا ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اسے سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ تینوں جو ممالک ہیں، ان کا جو ٹرائکا ہے، تینوں کا جو اتحاد ہے، جب تک وہ افغانستان میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا، اور جب افغانستان کے اندر امن قائم نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھی بد امنی کا ایک طرح سے شکار رہے گا، پاکستان کی سلامتی کو بھی خطرات لاحق رہیں گے۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ افغان عوام کو سپورٹ کیا جائے، افغان عوام کو بتایا جائے کہ تمہارے اصل دشمن کون ہیں اور تمہارے ساتھ کس کس نے کیا کیا کھلواڑ کیا، اور جتنا ہو سکے افغان تاجروں کو پاکستان آنے دیا جائے۔ اور میں یہاں سب سے بڑی بات کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے جس طرح سے پہلے بھی اعلان کیا پاکستان میں بسنے والے افغان مہاجرین کی، انہوں نے کہا کہ وہ نیشنلٹی دیں گے، اگر وہ ان کو نیشنلٹی دے دیں، اور پھر دوسرا بڑا اعلان یہ کریں جس طرح سے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ افغان عوام کے لیے پاکستان آنے پر کوئی ویزا ان کا نہیں ہوگا، یعنی وہ پاکستان بغیر ویزے کے آ جا سکیں گے۔ اگر عمران خان صاحب یہ دونوں کام کر لیتے ہیں، افغان مہاجرین کو نیشنلٹی دے دیتے ہیں، اور دوسرا بڑا کام جو ہے وہ افغان عوام کو پاکستان آنے جانے کی
بغیر ویزا کے انٹری جو ہے، بغیر کسی ویزے کے وہ پاکستان آ جا سکیں، اس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو فتح کر لیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے اندر جو ہے وہ امریکہ، ایران، انڈیا اور کٹ پتلی حکومت جو ہے اس کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اور جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ افغان عوام کو خود اپنے فیصلے کرنے کا اختیار مل جائے گا، اور وہ جسے چاہیں وہ حکومت میں منتخب کر سکتے ہیں۔ اور اس کا واضح مطلب ہوگا کہ طالبان حکومت میں آ جائیں گے، اور پھر جب افغانستان کے اندر امن ہوگا تو پھر پاکستان بھی پرامن ہو جائے گا۔ اب عمران خان صاحب کی حکومت پر لازم ہے کہ وہ اس فارمولے پر عمل کریں، اور جو ان کے مخالفین ہیں انہیں بھی ذرا سوچ سے کام لینا چاہیے کہ وہ کیوں عمران خان صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کو نیشنلٹیاں نہ دیں، اور کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالا جائے۔ یہاں پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ افغان طالبان کو اگر اس طرح سے ویزا فری ایکسیس پاکستان میں دے دی تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھ جائے گی۔ بھائی، ہر ملک کے اندر یا ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہیں یا ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ لا علمی میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں یا کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری وہ قوم خراب ہے۔ افغانستان کی سرحدوں سے اگر پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں تو اس میں کون لوگ ملوث ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ انڈیا نے وہاں کونسل خانے بنائے ہوئے ہیں، انڈیا وہاں کے لوگوں کو یوز کر رہا ہے، انڈیا تو پاکستان کے لوگوں کو بھی استعمال کرتا رہا ہے۔ پاکستان میں کتنے غدار تھے جو انڈیا کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، اور افغانستان کے اگر امن کو ہم نے بحال کرنا ہے تو یہ دو چیزیں لازمی کرنی ہوں گی کہ افغان مہاجرین کو نیشنلٹیاں دے دی جائیں، اور دوسرا جو ہے افغان عوام کے لیے پاکستان میں ویزا فری ایکسیس دے دی جائے، افغان اسٹوڈنٹ کو پاکستان کی یونیورسٹی میں آنے کا موقع دیا جائے، اور وہاں جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، انہیں ان کا تعاون کیا جائے کہ وہ اپنے اس جو پریشان کن ان کے مسائل ہیں وہ اس سے نکل سکیں۔ تو اس سے انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بھی پرامن ہو جائے گا اور افغانستان بھی پرامن ہو جائے گا۔